من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے لے کر کے 20 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مشرکین اور کفار معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، چاہے وہ جمادات کی قبیل سے ہو، حیوانات کی قبیل سے ہو، بتوں کی قبیل سے ہو. حالانکہ معبودان باطلہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، وہ معبودان باطلہ اگر ان کی عبادت نہ کی جائے تو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ان کی عبادت کی جائے تو نہ تو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا تھا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرا ابا جان، آپ کیوں پرستش کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. تو یہ لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچائے نہ ان کو نقصان پہنچائے. عبادت کی صورت میں نفع نہیں پہنچا سکتے، عبادت ترک کرنے کی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کا بال بھی بہکا نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ معبودان باطلہ کی عبادت جو کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا اقرار کر لیتے کہ ہاں ہم معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، اقبال جرم کر لیتے. لیکن اقبال جرم کرنے کے بعد اس جرم کا عذر بیان کرتے ہیں. چوری فی سینہ زوری، اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ است، یعنی گناہ کا عذر یہ گناہ سے بھی بدتر. بھئی آپ گناہ سرزد ہو گیا، آپ نے ایڈمٹ کر لیا، آپ نے اعتراف کر لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اس گناہ کے جواز کو بیان کرنے کے لیے آپ ہیلے بہانے اور دوسری باتیں اپنی جانب سے بنائیں، یہ درست نہیں ہے. تو ان کا حال یہی تھا کہ جرم کا ارتکاب کیا، اور جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارشی ہوں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ حالانکہ شفاعت کرنے کے لیے خود جو سفارش کرنے والا ہے اس کا ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جو مقبولان بارگاہ خداوندی ہو.
اور یہ خود جن کی عبادت کی جاتی ہے اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ سبھی مردود ہیں. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں احشروا الذین ظلموا، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجهم، اور ان کے ہم نوا لوگوں کو، ہم خیال لوگوں کو، وما كانوا يعبدون، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پرستش کرتے تھے ان تمام کو، اور فہدوہم الی صراط الجحیم، پل صراط کی طرف ان کو لے جاؤ، جہنم کے راستے کی طرف ان کو لے جاؤ. یہ اعلان ہوگا. تو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا. مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو سفارشی سمجھ کر کے پرستش کی جاتی ہے ان کا حال اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا کہ انکم، تم لوگ، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ سب کے سب حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے. یعنی عابد بھی جہنم کا ایندھن اور معبود بھی جہنم کا ایندھن. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور، تو دونوں جہنم کا ایندھن. تو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اس میں آنے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون. اگر یہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر یہ معبود ہوتے تو ما وردوہا، جہنم میں نہ آتے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سب کے سب کا مطلب عابدین بھی اور معبودین بھی. سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ مجرمین کے بارے میں، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ جہنم تک کس بات نے تم کو پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم عبادت نہیں کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گھسنے والوں کے ساتھ گھستے تھے، مطلب باطل کے اندر ہم گھستے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یوم الدین کو ہم جھٹلاتے تھے، یعنی مالک یوم الدین، جو پنج وقتہ نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، تو ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو یہ وہ لوگ ہیں روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، رسالت کے قائل نہیں، توحید کے قائل نہیں، شرک ان کی گٹی میں پڑا ہوا ہے. تو بھلا وہ کیسے جہنم سے آزاد ہوں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ اور ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کیسے قبول ہوگی؟ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان کو تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی نافع نہ ہوگی. لا یملکون، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے. تو وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی جو ان کو نقصان نہ پہنچائے عبادت نہ کرنے کی صورت میں، اور نفع نہ پہنچائے عبادت کرنے کی صورت میں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، یعنی اپنے جرم کا جواز بیان کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے جرم کو، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ وہ ہمیں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قریب کر دے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ بات جو وہ جانتا نہیں ہے آسمان میں اور نہ زمین میں؟ انہیں تم اللہ کے سامنے ایسی بات بیان کرتے ہو جو اللہ جانتا نہیں آسمان اور زمین میں، یعنی اللہ پر یہ تھوپ رہے ہو، گویا اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے.
تمہارا جسٹیفائی کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کی عبادت کی جائے تاکہ یہ سفارش کرے تمہارے لیے. تم اللہ کو وہ بات بتلاتے ہو جو وہ جانتا نہیں آسمان میں اور زمین میں. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے اور فروتر ہے، بلندتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آگے کی آیت، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، اور پہلا انسان پہلا نبی. اس سے پہلے کوئی انسان نہیں، کیونکہ نبی سے پہلے کوئی انسان آتا تو اس کے لیے یہ کہنے کا جواز پیدا ہو سکتا تھا کہ ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا نہیں. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ رسول کو بھیج دیں، حجت تام کرنے کے لیے. تو اگر آدم علیہ السلام سے پہلے انسان ہوتے تو ان کے لیے یہ حجت ہو جاتی، یہ کہنے کا موقع ملتا کہ ہم کیا کریں، ہم تو تجھے موحد مانتے، ہم تیری ربوبیت کا اقرار بھی کرتے، اعتراف بھی کرتے، ہم تیرے سامنے جھکتے، تیرے علاوہ کسی کو نہ پوچھتے. لیکن یا اللہ تو نے ہماری طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا ہی نہیں، کوئی وارن کرنے والا بھیجا ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا بھیجا ہی نہیں. اس کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا. تو اس کی بولتی بند کرنے کے لیے پہلا انسان آدم، پہلا نبی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی، ساری دنیا کے اندر انسانیت پھیلی. تو کہا کہ لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں توحید ہی توحید تھی، اللہ کو ایک ماننا تھا. نوح علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور، نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا کفر اور شرک، وہ پہلے نبی. تو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی امت. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل جو پھیلی تو اس میں رنگ کا فرق ہوگا، قومیت کا فرق ہوگا، وطنیت کا فرق ہوگا، برادری کا فرق ہوگا، قبیلے کا فرق ہوگا، شعبے اور جماعتوں کا فرق ہوگا. لیکن ان تمام فرق کو، ان تمام امتیازات کو امت کی وحدت کے اندر مخل نہیں بنایا گیا کہ بھئی قومی فرق اپنی جگہ پر، نسلی فرق اپنی جگہ پر، وطنی فرق اپنی جگہ پر، رنگ کا امتیاز اپنی جگہ پر، برادری کا امتیاز اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود یہ امت واحدہ ہے، یہ امت واحدہ ہے. لیکن جب کفر وجود میں آیا تو پھر دو قومی نظریے آ گئے، اسلام اور کفر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. تو حدی امتیاز کیا ہوا؟ کفر اور ایمان، یہ دو قومیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں ایمان والوں کے اندر جو برادری ہے، رنگ ہے، وطن ہے، نسل ہے، تو یہ تو سب آپس کے تعارف کے لیے ہیں. اس سے امت کی شیرازہ بندی کے اندر، امت کی وحدت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، امت کی اجتماعیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہا کہ لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت. اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، مطلب بت پرستی شروع ہوئی. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اگر وہ بات جو آپ کے رب کی جانب سے سبقت کر چکی ہے نہ ہوتی تو ان کے درمیان اس امر میں فیصلہ ہو جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور وہ بات کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا پورا حساب، پورا ثواب، پورا عقاب یہ آخرت کے لیے باقی رکھا گیا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو دنیا ہی کے اندر فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے سب چیزوں کو غیب میں رکھا ہے. پورا حساب یہاں نہیں، پورا عقاب یہاں نہیں، پورا ثواب یہاں نہیں، پینڈنگ رکھا ہے. فیما کانوا فیہ یختلفون. تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا حساب دینے والے ہیں، پورا ثواب دینے والے ہیں، پوری سزا دینے والے ہیں قیامت کے دن، یہ بات نہ ہوتی تو دنیا کے اندر فیصلہ ہو جاتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 معجزات نازل فرمائے. آپ کے 20 معجزات ہیں
اور اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، لیکن ان معجزات کے باوجود کفار قریش اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ اصول بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، اپنی چاہت کا معجزہ طلب کرتی ہے اور چاہت کا معجزہ ان کو مل گیا اور اس کے بعد نہیں مانا، تو وہ پوری امت اور پوری قوم تباہ اور ہلاک کر دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، یا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، آسمان سے مائدہ نازل فرمائیے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی ہو جائے، عید ہو جائے، اور ہمیں رزق دیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ انی منزلها الیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی منزلھا، میں نازل کر دوں گا وہ تمہاری طرف، لیکن یہ بات سن لے، فمن یکفر بعد منکم، تمہارا فرمائشی معجزہ نازل کیے جانے کے بعد اگر تم میں سے کوئی منکر ہوا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہ پر یہ فرمایا کہ فرمائشی معجزات کی طلب کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی، مانتی نہیں ہے، تو پھر اس کو جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا بقا قیامت کے قائم ہونے تک منظور فرما دیا ہے، مقدر فرما دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر فرمائشی معجزات کا مطالبہ کریں گے تو وہ فرمائش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر پوری کر دی جائے اور نہ مانے تو پوری قوم یک لخت ہلاک کر دی جائے، اور اللہ نے ایسا منظور نہیں فرمایا ہے۔ اس قوم کو، اس امت کو قیامت کے قائم ہونے تک باقی رکھنا مقدر فرمایا ہے۔ اس وجہ سے فرمائش معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ پورے نہیں فرماتے۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑوں میں اپنے مکان تراشتی تھی اور رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے حضرت صالح سے کہا کہ آپ کی حقانیت، آپ کی صداقت پر ہم ایمان لائے، کوئی معجزہ؟ تو پہاڑ سے اونٹنی نکلی، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس اونٹنی کا خیال رکھنا اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھنا۔ تو معجزہ فرمائش کے مطابق نازل ہو گیا، ظاہر ہو چکا، اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائے، نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ، جب ہمارا امر یعنی عذاب کا حکم آ چکا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، رسوائی کے دن سے نجات دی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جو ظالمین ہیں ان کو صیحت اور چیخ نے، جو جنگاڑ نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں پہلے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، قوم صالح کی قوم سمود، أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سو دوری ہو، سنو سو دوری ہو سمود کے لیے، قوم صالح کے لیے۔ تو فرمائشی معجزات ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو پکڑ آتی ہے وہ پکڑ عام اور اجتماعی ہوتی ہے، اس میں کوئی بچتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، یعنی کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا، حالانکہ کئی ایک معجزہ، اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ، ناچنا نہ ہو تو انگن ٹیڑھا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، ورنہ کام نیک کے طریقے ہزار ہے۔ فقل انما الغیب للہ فانتظروا، اس کا جواب دلوایا اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے کہ غیب پوشیدہ چیز اللہ کے لیے ہے،
یعنی جو تم اپنی مرضی کے معجزہ طلب کرتے ہو سکتا ہے نازل ہو سکتا ہے نازل نہ ہو، یہ تو غیب ہے، میں نہیں جانتا۔ فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صداقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ ایمان نصیب فرماوے، یقین کامل نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔